باقی اگر یہ جو مبتلات میں ایک چیز تھی کہ ائمہ علیہ السلام سے پروردگار عالم سے جھوٹی بات منسوب کرنا، اس کی ذرا سی وضاحت ہو جائے گا۔ دیکھیں اصل میں ہے جھوٹ نسبت دینا۔ جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ جھوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ذات کی طرف ایک ایسے کام کی نسبت دیں جو واقع میں اس نے نہیں کی یا نہیں کہی۔ مثلا فرض کریں میں کہوں جناب علی عباس صاحب نے یہ بات کہی ہے جبکہ انہوں نے نہیں کہی۔ یہ نسبت دینا، جہاں پہ نسبت بنتی ہے نا وہ جھوٹ بنے گا۔ یعنی نسبت دینے والا میں بن رہا ہوں تو کہلائے گا کہ میں نے جھوٹ باندھا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر کہیں پہ نسبت نہیں بن رہی ہے، مثلا میں شیشے کے آگے کھڑا ہو کے باتیں کر رہا ہوں، کوئی نسبت نہیں بن رہی ہے۔ اخبار ہوتا ہے جب جہاں پہ آپ کسی کو انفارمیشن دے رہے ہوں اور اس انفارمیشن میں ایک جھوٹی نسبت آپ نے دی ہے، یہ بنتی ہے کذب۔ میں کسی حیوان کے ساتھ سرکھپائی کر رہا ہوں، سامنے والا کوئی مکلف ہی نہیں ہے، شیشے کے سامنے کھڑا ہوں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اکیلے میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے کہیں پہ بھی جھوٹی نسبت نہیں بنے گی، لہذا یہ جھوٹ نہیں بنے گا۔ جب یہ جھوٹ نہیں بنے گا تو ان میں اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ روزے کو باطل نہیں کرتی۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہی نسبت دینے والا میں بنوں۔ اگر میں نسبت نہیں دے رہا ہوں جھوٹی بات کی، نسبت کسی اور نے دی ہے، میں صرف اس کے قول کو نقل کر رہا ہوں۔ مثلا نسبت دینے والا ایکس ہے، ایکس نے کہا کہ پیغمبر نے اس طرح سے کہا ہے جبکہ پیغمبر نے اس طرح سے نہیں کہا، جھوٹی حدیث۔ میں نقل کر رہا ہوں کہ بھائی ایھا الناس، ایکس نے پیغمبر سے یہ روایت نقل کی ہے، تو یہ بھی جھوٹ بولنا نہیں کہلائے گا یا جھوٹ باندھنا نہیں کہلائے گا۔ لہٰذا اس سے بھی میرے روزے کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا۔ بس ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اپنے روزے کو بچانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی ایسا کام انجام دیں جس سے نسبت دینے والے آپ نہ بنیں۔ لہذا آپ نے کہا جی فلاں کتاب میں نے پڑھا، آپ نے نسبت اپنی گردن سے اتار لی۔ آپ نے کہا جی میں نے فلاں عالم سے سنا، آپ نے نسبت اپنی گردن سے اتار لی۔ آپ نے کہا جی میں نے فلاں شخص سے سنا، نے اتار لی۔ آپ نے کہا جی میں نے فلانے پروگرام میں فلانی پوسٹ میں پڑھا، فلانے، یعنی جہاں پہ بھی آپ نے درمیان میں کسی اور کو وسیلہ بنا دیا، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ شخص ہو، چاہے وہ پوسٹ ہو، چاہے وہ فیس بک کا پیج ہو، چاہے، کیونکہ دین تو ہم لوگ فیس بک وغیرہ سے لیتے ہیں، تو جو کسی چیز کو بھی آپ نے وسیلہ بنا دیا، اس کا مطلب ہے نسبت آپ نے خود نہیں دی۔ تو ان تمام صورتوں میں اب وہ پوسٹ ڈالنے والا، وہ بولنے والا، وہ کتاب والا، انہوں نے غلط بھی کہا ہو تو آپ کا روزہ افیکٹ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ آپ کا روزہ اسی وقت باطل ہوگا جب آپ جان بوجھ کر ایک حدیث گڑھیں کہ رسول خدا نے یا ائمہ علیہ السلام نے یا خدا نے نہیں کہا ہے، اور آپ کہیں خدا کا فرمان یوں ہے۔ جس طرح مثلا اب یہ بہت ہماری کامن گھروں کی مثالیں ہیں کہ مثلا مائیں کہتی ہیں اللہ میاں ناراض ہو جائے گا، کدو نہیں کھائے تو اللہ میاں ناراض ہو جائے گا، بینگن نہیں کھائے تو اللہ میاں ناراض ہو۔ تو کون سی روایت ہے بھیا کہ کدو نہ کھانے سے اللہ میاں ناراض ہوتا ہے یا بینگن نہ کھانے سے اللہ میاں ناراض ہوتا ہے؟ یہ جھوٹ نسبت دینا ہے۔ اگر میں خود اس کو منسوب کر رہا ہوں اور خود اللہ کی گردن پر ایک چیز ڈال رہا ہوں، یہ ہے نسبت دینا، یہ غلط ہے۔ اس سے روزہ باطل ہو سکتا ہے اگر آپ روزے کے عالم میں اس قسم کی باتیں کریں تو۔ وَإِلَّا اگر آپ نے ایسی خود نسبت نہیں دی ہے، شاید اللہ میاں ناراض ہو جائے، یہ اس حد تک تو چل سکتا ہے، یہ روزہ بھی بچ جائے گا، جھوٹ بھی نہیں بنے گا۔ لیکن آپ تو ماشاءاللہ اتنی قاطعیت سے کہتے ہیں کہ اللہ میاں ناراض ہو جائے گا اگر آپ نے یہ بینگن نہیں کھائے یا کدو، بہت سے بچے نہیں کھاتے ہیں اس قسم کی چیزیں، تو وہ یہ مشکل کھڑی کرتا ہے جہاں پر نسبت وجود میں آئے۔ تو یہی حکم نوحوں اور مناقب وغیرہ کی شاعری کے حوالے سے بھی ہوگا؟ دیکھیں نوحوں اور منقبتوں میں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں شاعری میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہوا نہیں ہے، ایک تخیلاتی چیز ہے۔ شاعری اصل میں تخیلاتی دنیا ہے نا۔ اب میں دیکھیں کسی کی نہ تائید کرنا چاہ رہا ہوں نہ کسی کی تنقید کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو پڑھے گئے ہیں کہ کیا کہتے ہیں علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی ہے، اس ٹائپ کے، اب وہ جو تصویر بنائی گئی ہے، پورا ایک سینیریو کریٹ کیا جاتا ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ یہ ظاہر بات ہے عربوں کا ماحول کیا تھا،
ہمارا ماحول کیا ہے. یہ ہم نے اپنے انڈو پاک کے ماحول کے حساب سے ہم نے وہ سیرا بھی لگا دیا اور دولہا بھی بنا دیا اور بلاخر وہ ساری پوری سینیریو بنا دیا. ٹھیک. تو سب کو پتہ ہے کہ ایسا ہے نہیں, یہ ایک صرف تخیلاتی بات ہے. تو یہ جھوٹ نہیں بنے گا. جھوٹ وہی والی بات ہے. ہاں اشعار ایسے کوئی ہوں کہ جس میں آپ کہیں کہ جی امام حسین نے یہ بات کہی ہے یا امیر المومنین نے یہ بات کہی ہے یا پیغمبر نے یہ بات کہی ہے, وہاں پہ اگر آپ نسبت دے رہے ہیں وہاں پر ہو سکتی ہے یہ بات. لیکن جو تخیلاتی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا, مصائب میں بھی یہی باتیں آتی ہیں. جی بالکل. زبان حال آپ جو کہتے ہیں, جی زبان حال کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک تصوراتی بات ہوتی ہے کہ مورد ایسا ہے کہ شاید امام نے یہ بات کہی ہو. ٹھیک. مورد ایسا ہے کہ شاید مثلا پیغمبر نے یوں کہا ہو یا امام حسین کا یہ جملہ ہو. تو یہ زبان حال ہے. یہ سمجھیں کہ یہ شاعری بھی تقریباً بہت ساری چیزیں جو اس میں ہوتی ہیں وہ زبان حال ہوتی ہیں. مصائب کے اندر بھی بہت ساری چیزیں زبان حال ہوتی ہیں. لہذا ان کے ایڈیشن سے جو ہے وہ نہ روزہ باطل ہوتا ہے اور نہ ہی یہ جھوٹ کہلائے گا کہ آپ نے ائمہ کی نسبت جھوٹ بولا. ہاں مثلا میدان میں پہنچ کے امام حسین نے یہ بات کہی, یہ اگر جھوٹ ہوگی تو یہ کھڑی کرے گی مشکل. یا مثلا فرض کریں پیغمبر نے ایسی بات کہی, مثلا فرض کریں کہ ہجرت کے موقع پہ جبکہ وہ نہ کہی ہو. یہ چیزیں جو ہیں جو آپ ڈائریکٹلی پیغمبر, ائمہ, امام حسین اور ان کی طرف اقوال کی جو نسبت دیتے ہیں اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. وہ اگر جھوٹ ہوگا تو وہ روزے کو باطل کر سکتا ہے.